إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردانشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ اسلامی کیلنڈر کے 12ویں مہینے ذی الحجہ کے ان افضل دنوں کو پانے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کے جو 10 یا 13 دن ہیں، ان دنوں میں زیادہ زیادہ عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ قصص کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہے منتخب کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں کچھ جگہوں کو منتخب فرمایا، جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، بیت المقدس ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں سے ایک دوسرے پر فوقیت دی. چنانچہ یہ ذی الحجہ کے دن اسی دن میں آتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. دوسری جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر جو ہے یہ دنیا میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتی ہے. انہی جو ہے دنوں میں، مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ نے کہا اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہوا، البتہ اس کا ذکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہوا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث متتالیات وواحد فرض، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. آپ نے کہا کہ 4 مہینے حرمت والے یہ ہیں: ذو القعدہ ہے جس سے ہم گزر چکے، جس سے ہم گزر رہے ہیں، ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ. یہ 3 لگاتار آتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا آتا ہے جو تقریباً جو ہے شعبان سے پہلے آتا ہے. سعود الشریم حفظہ اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، ایک اطاعت کا مہینہ ختم نہیں ہوا دوسرے اطاعت کے مہینے میں قدم رکھتے ہیں. عید الفطر کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہیں سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ اللہ نے کہا الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے کتنے ہیں؟ حج کے مہینوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ حج کے مہینے کئی دن ہوتے ہیں. چنانچہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے یہ جو ہے 13 دن ہیں. ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس پر ظلم کرنے سے منع فرمایا. کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم. اے لوگو ان دنوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا سال بھر بھی انسان کو اپنے نفس پر ظلم، اپنے نفس پر گناہ کی شکل میں یا شرک کی شکل میں یا دوسروں پر جو ہے ظلم کرنے کی شکل میں ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور خصوصاً ان دنوں میں، ذی الحجہ کے ان دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان دنوں میں جہاں تک ہو سکے ہم میں سے ہر ایک کو چھوٹے بڑے گناہ سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے.
بلکہ بعض علماء نے کہا ان دنوں میں ثواب جس قدر بڑا ہے گناہ کی قباحت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی داڑھی جو ہے مونڈنے والا اگر شوال میں مونڈے تو گناہ الگ، مگر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں اگر وہ داڑھی مونڈتا ہے تو یہ زمانوں کی فضیلت کے اعتبار سے جہاں فضیلت زیادہ ہے گناہوں کی قباحت بھی ایسے ہی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ان دنوں کی قسم کھائی، کہا والفجر ولیال عشر۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں سلف اور خلف میں سے کئی صحابہ اکرام اس بات کے قائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ معزز حاضرین، ویسے قیامت کے قریب میں وقت میں برکت کا خاتمہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ عشرہ آج شروع ہوا، اتوار کے دن ایسے عید ہوگی، ایک ایک دن نکلتا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں وقت میں برکت کا خاتمہ ہو جائے گا، لہذا ہم کو اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت دی ہے تو ہم سب کو اس ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اور 13 دنوں کی مکمل طور پر قدر کرنی چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ دن بہت جلد گزر جائیں گے جیسے رمضان گزرا، چنانچہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ معزز حاضرین، یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھو۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اعلموا رحمکم اللہ ان عشرکم هذا ليس كعشر وهو يحتوي على فضائل عشرہ۔ کہا لوگو ان 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے میں 10 چیزوں کی مکمل طور پر خصوصیات رکھی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ ذی الحجہ کے دن آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں عمل صالح بڑا پسند ہے، جہاد سے بھی پسند ہے، مگر وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کو نکلا مگر شہید ہو گیا تو اس سے کم ہی مکمل طور پر اس میں ثواب ملے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے حدیث تشریح میں کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 10 دنوں میں جو فضیلت ہے اس کو بیان کر کے جہاد سے جوڑا۔ جہاد میں جیسے انسان کو سخت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، اسے تن من دھن کی بازی لگا کر انت تک محنت کی کوشش ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تھکنا اور اس کے صبر کے لیے مکمل طور پر سیکھنا چاہیے۔ بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم، ایک لفظ میں آیا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عمل بڑا پسند ہے۔ بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ بڑی عظمت کے دن ہیں، بڑے بارونق دن ہیں، جس کے اندر جتنا ایمان ہے اسی کو محسوس کر سکتا ہے۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں عبادت کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنا چاہیے۔ یہ تربیت کا انداز دیکھو۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے 3 بار یہ جملہ کہا واللہ یا معاذ لا احبک، کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سامنے والے کی توجہ کو اپنی طرف پھیرنے کا کیا بہترین اور نرالا انداز ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کیا کہا اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہا اے معاذ ہر نماز کے بعد چاہے فرض ہو یا کوئی بھی نفل ہو، نماز کے بعد اس دعا کو ہرگز نہ بھولو۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو مجھے تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے، اے اللہ تو مجھے تیرا شکر کرنے کی توفیق دے۔ یہ دیکھیے الفاظ، اے اللہ تو مجھے عبادت نہیں، عبادت کو اچھے انجام سے مکمل طور پر کرنے کی توفیق دے۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر ہم ان دنوں میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے۔ یہ حسن عبادتی کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا میں عبادتیں تو بہت ہوتی ہیں مگر توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو بندہ تو اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہی عمل صالح کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے۔ کیا ہم اپنے ذہنوں میں جو آئے گا وہ نیک عمل کریں؟ نہیں، بلکہ عمل کے نیک ہونے کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے عمل کے نیک ہونے کے لیے بندے کے
اندر اخلاص ہونا چاہیے. اگر ان دنوں میں اگر ہم ریاکاری کا عمل کریں گے تو وہ اللہ کے پاس ناقابل قبول ہوگا. دوسری بات، جو بھی کام کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے جس کیفیت کے ساتھ شریعت نے ہمیں حکم دیا اسی کیفیت کے ساتھ مکمل طور پر کریں. معزز حاضرین، صالح عثیمین حفظہ اللہ ان دنوں میں عمل کرنے سے قبل 3 باتوں کی طرف ضرور توجہ دیجیے. یہ بات بڑی اہم ہے. 13 ذی الحجہ تک جو بھی عمل کریں گے ان عمل کرنے سے پہلے یہ 3 باتوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان دنوں تک پہنچایا اور شکر کرنے کا سب سے بڑا بہترین ذریعہ عمل صالح ہے. اللہ تعالیٰ نے آل داؤد سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے اولاد تم جو ہے کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر رات کے اندھیرے میں لمبی لمبی تہجد پڑھتے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو رحم آ جاتا، کہتی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اتنا تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. دیکھیے حاضرین، معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صحیح جسم دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے. لہذا ان دنوں میں کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیادہ زیادہ عبادت کرو. اور یہی عمل صالح کا حکم اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو دیا. سورۃ المؤمنون میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے رسولوں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، یاد رکھو پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرتے جاؤ. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جو بھی عمل کریں گے قیامت کے دن ہمارے سامنے ہمیں نظر آئے گا. سورہ کہف کی یاد ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جو بھی عمل کریں گے اپنے سامنے پائیں گے. اور قیامت کا دن ایسا انصاف کا دن ہوگا جہاں رتی برابر نیکی ضائع نہیں کی جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور یاد رکھیے ان دنوں میں عمل کرتے ہوئے دوسرے جذبات کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے. عمل کرنے کے بعد ثواب کی امید رکھنا. آپ نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، عمل صالح کی کوئی بھی شکل ہو، اس عمل کرنے سے پہلے آپ کے دل میں ہونا چاہیے میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں دے گا. چنانچہ کہا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. کبھی فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن حقیقی. یاد رکھیے جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، وضو کے ارکان ہوتے ہیں، ویسے عبادت کے 3 ارکان ہوتے ہیں. جس مومن بندے کی عبادت میں اگر یہ تینوں آ جائے، میں سمجھتا ہوں ہمارے اسلاف نے جو عبادت میں مزہ پایا تھا وہی مزہ ہماری عبادتوں میں لوٹ آئے گا. وہ کیا ہیں عبادت کے 3 ارکان؟ کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے سب سے پہلے اسے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا چاہیے. بغیر محبت کے سجدہ کریں گے تو سجدے میں کیا ملے گا؟ اسی طریقے سے دوسری بات ہے آپ جس ذات کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اس ذات کا خوف اپنے دل میں مکمل طور پر بسا کر اس کی عبادت کریں. تیسری بات ہے آپ جس ذات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس ذات سے مکمل طور پر آپ کو یہ جو ہے امید ہونا چاہیے میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. معزز حاضرین، ان دنوں میں خاص برکت اور فضیلت اور رونق رکھی. آپ دیکھیں گے جیسے ہی رمضان آتا ہے ماشاءاللہ معاشرے میں پورے کائنات پر رونق آ جاتی ہے. کیوں نہ آئے جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں. اور ان دنوں میں جو خاص برکت اور کائنات میں جو رونق آتی ہے جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے اسی کو جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے. ہم دیکھیے دنیا کی بڑی بڑی چیزیں پا کر خوش ہو جاتے ہیں، مگر بھلا بتائیے کون ایسا مومن ہے جو ان دنوں کے ثواب کو پا کر خوش نہ ہو بلکہ خوش بھی ہونا چاہیے. اللہ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. معزز حاضرین، یہاں ایک سوال بھی آتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں؟ یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جو شریعت کا گہرا علم رکھنے والے، نصوص کا فہم سلف رکھنے والے متبحر عالم دین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا بڑی پتے کی بات کہی. کہا رات کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے اور دنوں کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا یہ 10 دن
دن کیوں افضل ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مرکزی قسم کی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو گئی ہیں. آپ اس میں روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اور حج جیسی بڑی عبادت بھی انجام ہوتی ہے، اور قربانی جیسی چیز بھی مکمل طور پر کرتی ہے. معزز حاضرین، ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فضیلت تو ہم نے آپ کے سامنے بتائی. اس وقت میں کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ان دنوں میں با جماعت نماز کا مکمل اہتمام کریں. مرد گھر اپنے اپنے مسجد میں، اور عورتوں کو اپنے گھروں میں اس طرف توجہ دینا چاہیے. کیا کہا دیکھیے، علامہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیا کہا کہ ذی الحجہ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ دوسرے مہینوں میں اس کا ثواب کم ہوتا ہے. اس مہینے میں جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ کے ہی دے سکتا ہے. دوسری بات، اس مہینے میں ان 12-13 دنوں میں ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے، 10 دنوں میں خصوصاً. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھتے تھے، ثواب کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بندہ بڑا محبوب ہوگا. مگر ہمارے معاشرے میں ایک ضعیف روایت گھوم رہی ہے، ذی الحجہ کے ایک روزہ رکھنے سے پتہ نہیں کتنے ہزار سال گناہ معاف ہوتے ہیں. روایت ضعیف ہے. لہذا ان دنوں میں روزہ رکھیں کثرت سے، اور خصوصاً عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. آپ نے فرمایا عرفے کا روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے یہی امید ہے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف. اگر حساب سے دیکھا جائے تو 720 دن کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم یہ محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال کا ثواب ملتا ہے جو ہے روزے کا. لیکن یہ چونکہ عرفے کے روزے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہے اور اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، یہ امت کام کم کرتی ہے، زیادہ ثواب پاتی ہے. لہذا اس روزے کو کہیں بھی ہمیں جانے نہیں دینا چاہیے. بلکہ بعض اسلاف کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، سفر میں ہوں تو بھی نفل روزے رکھ لیتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں، تو بولتے تھے فرض روزوں کی جو ہے قضا ہو سکتی ہے مگر نفل روزے ہمیں کہاں ملیں گے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے خادموں کو، غلاموں کو عرفے کے روزے کی سحری میں اٹھاتے اور اپنے سارے گھر والوں کو مکمل طور پر روزہ رکھنے کی توجہ دیتے تھے. اور ان دنوں میں کرنے کا اور ایک کام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے. کیا ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک اس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی عدد ہے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. اسی لیے سعودیہ میں سب دیکھیں گے آپ، ایک گاڑی میں جو ہے مائک میں تکبیر لگا دی جاتی ہے، ہر بازار میں ہر گلی میں گھوم گھوم کر وہ لوگوں کو بولتے ہیں یہ دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے، اللہ کا ذکر کرنے کے. اور اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا عرفے کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک ہمیں زیادہ نمازوں کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض مساجد میں دیکھے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، بعض جگہ 1 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس مسئلے کو لے کر لڑنا شروع کرتے ہیں. نہیں، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ دن جھگڑا کرنے کے نہیں ہیں، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے ہیں. لہذا اگر امام 1 مرتبہ زور سے پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ان دنوں میں ذکر کوسا ہونا چاہیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو. اور ایک بات بھی ہے، علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے جس کو کرنے کے لیے ہونٹوں کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب دیکھیے لا الہ الا اللہ، اگر میں ہونٹوں کو پکڑ لوں یا بند کر لوں تب بھی مکمل طور پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ اکرام بازار کو جاتے چیزیں لینے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے. بازار میں گئے تو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے. عبداللہ ابن عمر ابو رضی اللہ عنہما یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما. کیا کرتے؟ تکبیرات پڑھتے اور لوگ ان کے ساتھ تکبیر پڑھ کے مدینے کا پورا بازار تکبیرات سے مکمل طور
طور پر گونج جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کو لے کوئی خاص وقت بھی نہیں ہے، کوئی وقت بھی نہیں ہے، لہذا گھر میں ہو، مسجد میں ہو، دکان میں ہو، کہیں بھی ہوں، آپ اس بات کی کوشش کریں یہ ان 13 دنوں کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر مکمل طور پر نہ چلے جائے۔ معزز حاضرین یاد رکھیں، کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں خاموش ہونا چاہیے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا مجھے بچہ ہوگی کیا علامت ہے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اشارے سے بات کرو، مگر وہاں اللہ نے کہا اشارے سے بات کرنا، دوسرے وقت میں خاموش رہنا، مگر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یہ ذکر اللہ کی روحانی طاقت ہے، تھکان دور کرتا ہے، دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے ان دنوں میں کیا ہوتا ہے، حج میں چلے جاؤ، جگہ جگہ ہر جگہ آپ کو یہ جو ہے حد نگاہ تک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں سنائی دیں گی۔ جیسے عید کا دن شروع ہوتا ہے اللہ اکبر کی جو ہے نگاہ صداؤں سے پورا مینا گونج اٹھتا ہے، پورا مزدلفہ گونج اٹھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے معلوم ہوا کہ ان دنوں میں اللہ کا زیادہ ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دنوں میں عید کی نماز بھی آتی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو لے جانے کی تاکید نہیں کرتے۔ آپ نے کیا فرمایا، حیض والی عورت بھی آنا، نفاس والی عورت بھی آنا، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے وہ اپنے بہن کی چادر لے کر آنا۔ اسلام کی خوبی پر قربان جاؤ، یہ اپنے بندوں میں سے جہاں مردوں کو خوشی کے راستے فراہم کرتا ہے وہیں عورتوں کو بھی مکمل طور پر خوشی کی چیزیں دیتا ہے۔ اس خطبے کے ذریعے ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کرو۔ اللہ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دن زیادہ مذاق کرنے، ہنسنے، ٹک ٹیک اور جو ہے ہم جو ہے موبائل لے کر ہنستے رہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کیا کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، ان دنوں میں کرنے کا دوسرا کام یہ ہے اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو پانے کے دن ہیں۔ ہم ان دنوں میں اللہ کے خلیل ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، ان دنوں میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم کا ذکر دنیا میں کیوں باقی رہ گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کے دوست جو ابراہیم علیہ السلام بھی تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں بیان فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، کبھی ان چیزوں کو رکاوٹ بننے نہیں دینا چاہیے۔ اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت زیادہ پیدا کرو، اور ان دنوں میں اگر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہم اتنا ہی کریں گے۔ ان دنوں میں کرنے کا ایک کام یہ ہے ابراہیم کو جو نمونہ بناؤ، اسماعیل کو نمونہ بناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بناؤ۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان دنوں میں حضرت ہاجر کی سیرت کو پڑھو، حضرت سارہ کی سیرت کو پڑھو، ان دونوں نے کیسے بچے دنیا کو دیے، اپنے اولاد کی تربیت میں ان کے نقش قدم پر چل کر مکمل طور پر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دن آئے ہیں ہمیں مقصد زندگی یاد دلانے کے لیے، یہ دن آتے ہیں ہم کو سر بلندی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، قربانی کے احکام و مسائل کا علم بھی ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ جانوروں کو لے کر آتے ہیں گھسیٹتے ہیں، یاد رکھیے جانوروں کے ساتھ رحیمانہ سلوک کرنا چاہیے، رحم دل کا سلوک کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی وہ عورت کو آپ جانتے ہیں جس نے بلی کو پالا تھا، نہ کھانے چھوڑا نہ پینے چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت گرہن کی نماز پڑھائی تو وہ عورت کو دکھایا گیا، لہٰذا ان کو گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ ذبح کے آداب کا خیال رکھیں، گندگی نہ پھیلائیں۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں سرے پائے وغیرہ روڈ پہ بن کے پورے گندا کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ قربانی کے گوشت کے کیا 3 حصے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ضروری تو نہیں، اس بارے میں جو حدیث آئی وہ ضعیف ہے۔ آپ کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، اور خصوصاً غربا و مساکین کو ہرگز فراموش نہ کریں، اور اسی طریقے سے ان دنوں میں گناہوں سے جہاں تک ہو سکے دور رہیں۔ اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں جانور کو خریدنا، اس کے لیے چارہ دینا، یہ پورے 10 دن اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا جنت کی بشارت دی جائیں گی، جو بھی بندہ اللہ اکبر کہے گا جنت کی بشارت دی جائے گی۔ خطبے کے
آخری میں ہم ایک اہم بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ کیا ہے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مالدار تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کرتے غریبوں سے آگے بڑھ گئے، غریبوں کا دل بڑا خراب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پوچھے، یا رسول اللہ، مالدار تو ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غریبو، تم کو اپنے دل سے بھی آنکھوں سے بھی رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو کچھ ایسے اعمال بتاتا ہوں جن کو اگر تم کرو گے تو ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غریبوں سے کہا، اللہ اکبر 30 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کو چلے گئے، مگر جو حج کو نہیں جا سکے ان کے لیے کچھ کام بتاتے ہیں جن کو کرنے سے ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرے کا ثواب بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ حج نہیں کر سکتے تو دوسروں کو حج کرائیے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ حج کرنا چاہتے تھے، کوئی چیز رکاوٹ آ گئی، آپ کی نیت پر حج کا ثواب ملے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ تیسری چیز، حاجی کے اہل و عیال کی خدمت اور ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنے والوں کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان میں عمرہ کرنا، نبی کے ساتھ حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات دیکھیے، ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو بھی حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ خیر سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے مسجد میں آتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ یہ خطبے میں خیر سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے آئے ہیں، جمعہ کا ثواب تو اپنی جگہ برحق، مگر آپ کو حج کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ مسجد میں علماء کے جو بیان ہوتے ہیں، صبح کا درس قرآن، درس حدیث ہے، ذی الحجہ میں ہی نہیں بلکہ آپ غیر زمانے میں بھی اگر آپ بیٹھیں گے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ گھر میں وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے، حج کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر پڑھ کر وہیں بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، سورج طلوع ہوا، اگر 2 رکعت نماز پڑھے تو فرمایا مکمل کمپلیٹ حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد 30 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے سے حج عمرہ اور صدقہ کرنے کا مکمل طور پر ثواب ملے گا۔ لہذا معلوم ہوا، یہ تمام کاموں کو مکمل طور پر انجام دیں، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ دن آئے ہیں شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ یہ کفر یا مشرکانہ ماحول میں رہ کر ڈرتے رہے اپنے بارے میں، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہاں 18% ہم ہیں، یہاں معبودان باطلہ بہت ہیں، لہذا اپنے ایمان اور عقیدے کی ویسے ہی حفاظت کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے مکمل طور پر دعا فرمائی۔ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کی عقیدے کی درستگی کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ آج کے خطبے کی آخری بات یہ ہے کہ اس دنوں میں زیادہ تلاوت قرآن کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام 7 دن میں، 3 دن میں، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حج کے دن تھے، 1 رکعت میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ماشاءاللہ پورا قرآن ختم فرمایا۔ اس کی فضیلت میں آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علامہ البانی، ابن حجر اور دوسرے علماء نے ماشاءاللہ اس کو صحیح کہا ہے۔ ان دنوں میں عبادت کے لیے پلاننگ ڈالیے۔ اگر جب بھی چھٹی ہوتی ہے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، لہذا آپ کے پاس ٹائم ٹیبل اور جدول ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، اور کسی بھی لمحے کو ضائع ہونے نہ دیں۔ ہمارے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مکمل طور پر جو ہے پابندی ہونی چاہیے۔ اور اہل علم سے ایک بات یہ بھی ہے، مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے بھی اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ ہو سکتا ہے غیر ذی الحجہ میں آپ کچھ باتیں کر لیتے ہوں، مگر امام احمد رحمہ اللہ جب بھی ذی الحجہ کے دن آتے، جتنا طلبہ پوچھتے اتنا ہی جواب دیتے، ورنہ کہتے یہ ذی الحجہ کے دن ہیں، ان کی توہین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دنیا کے افضل دنوں کی زیادہ قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی جو بھی شکل ہے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، ہر ایک کو ان دنوں میں جو بھی فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو ہر طرح کی برت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔